السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی حدیث نمبر 8 ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ حدیث ابو داود میں بھی ہے اور سنن ترمذی میں بھی ہے، اور دیگر احادیث کے ذخیرہ احادیث میں بھی یہ حدیث موجود ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث الرجل کی بجائے المرء بھی ہے، کوئی الفرق نہیں پڑتا۔ احادیث ویسے بھی معنوی طور پر منقول ہوتی ہیں، الرجل علی دین خلیلہ، المرء علی دین خلیلہ۔ غالباً برصغیر پاک و ہند کے اندر المرء علی دین خلیلہ والے الفاظ زیادہ استعمال ہیں، زیادہ ان کو شہرت ملی ہوئی ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں۔ باہر کیف، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ ابو داود میں یہ حدیث موجود ہے، 4833 اس کا نمبر ہے۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، 2378 اس کا نمبر۔ خواتین و حضرات، انسان کے بارے میں جو شہرت ہے اور حقیقت بھی ہے کہ انسان مدنی الطبع ہے، مدنی طبعاً، وہ اپنی طبیعت کے حوالے سے مدنی ہے، یعنی اکیلا نہیں رہ سکتا، وہ مل جل کے رہنے کو پسند کرتا ہے، اسے وحشت سے وحشت آتی ہے۔ اب جب اس نے مل جل کے رہنا ہے تو لامالہ اس کے ہم نشین ہوں گے، اس کے دوست احباب ہوں گے، اس کے رشتہ دار ہوں گے جن کے ساتھ اس نے مل جل کے رہنا۔ تو جس طرح خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، جیسے اردو میں محاورہ ہے، بالکل اسی طرح انسان کو دیکھ کے رنگ پکڑتا۔ اور قول بھی ہے مشہور، الطبائع السراقہ، طبیعتیں چور واقع ہوئی ہیں۔ بندہ اپنے دوستوں سے ان کی عادات کو، ان کی اطوار کو، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو چرا لیتا ہے، کاپی کرتا ہے، اپنا لیتا ہے۔ یہ بندے کی فطرت ہے، اس کی نیچر ہے۔ اب اگر خوش قسمتی سے اس کے دوست اچھے ہیں تو اچھی عادات اس کے اندر آئیں گی، برے ہیں تو بری عادات اس کے اندر آئیں گی۔ صالح صحبت اسے صالح بنا دے گی، طالح صحبت، غیر صالح صحبت اسے غیر صالح بنا دے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر والدین سے بھی زیادہ شفیق ہیں، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے امت کو چکنا کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے امتیوں یاد رکھنا، بندہ اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے، دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو دوست کے دین پر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دوست کے کردار کو قبول کرتا ہے، اس کی سیرت کو قبول کرتا ہے، اس کی عادات کو قبول کرتا ہے۔ دوست کی انسپریشن دوست سے ہوتی ہے، بچپن کے دوست، اسکول کے دوست، کالج کے دوست، یونیورسٹیز کے دوست، محلے کے دوست، تو بندہ ان سے تاثر قبول کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے انسان کی اس طبیعت کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ دوست بنانے سے پہلے دیکھ لیا کرو بصیرت کی آنکھ سے
کہ تم کسے اپنا دوست بنا رہے ہو. خالی یہ جو اندر ڈیلا گھوم رہا ہے اسے نہیں دیکھنا، بصیرت کی آنکھ سے دیکھنا ہے کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو. وہ دوستی تمہیں جہنم تو نہیں پہنچا دے گی، وہ دوستی تمہیں نہ دین کا کہیں ایسا تو نہیں کہ نہ دین کا رہنے دے، نہ دنیا کا رہنے دے، نہ خدا ملا، نہ فصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. میں نے خود اپنی محدود سی زندگی میں بعض ایسے ساتھیوں کو دیکھا ہے، لائق ترین ساتھی تھے، ان کی ہم نشینی، ان کی دوستیاں انہیں لے ڈوبی. غلط دوستیاں، غلط ہم نشینیاں انہیں لے کے تباہ، ان کی غلط ہم نشینی نے، غلط دوستیوں نے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اللہ کے احسانات میں سے بہت بڑا احسان یہ ہے بندے کو بچپن سے ہی، لڑکپن میں بھی، جوانی میں بھی، قبر تک بھی، اس کو جو ساتھی ملے وہ ساتھی ملے جنہیں دیکھ کے نیکی کی طرف رغبت ہو، نیکی کی طرف شوق ہو. ایسے ساتھی کبھی خدا نہ دے جن کو دیکھ کے بندہ گناہ کی طرف مائل ہو اور نیکی سے وہ دور ہونا اور بدکنا شروع کر دے. کتنی صاف حدیث ہے، المرء علی دین خلیلی، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جیسے اس کے خیالات ہوتے ہیں، عقائد ہوتے ہیں، ویسے دوست کے گریجولی بن جاتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں ہیں جو لوگ دشمنان صحابہ ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح وہ صحابہ سے محبت کرنے والوں کے درمیان گھسیں، ان سے دوستیاں کریں. وہ دوستیاں کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں کے رشتے بھی دیتے ہیں، اپنی بہنوں کے رشتے بھی دیتے ہیں. وہ دوستیاں کر کے جو صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کے اندر سے صحابہ کی محبت کو کھرچنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ رشتے ناطے جوڑ کے ان لوگوں کے اندر سے صحابہ کی عظمت کو کھرچنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے اندر صحابہ کی عظمت رچی بسی ہوتی ہے. وہ لوگ بہت نظریاتی ہیں. ہم تو شناختی کارڈ کے مسلمان ہیں اور وہ نظریاتی دشمنان صحابہ ہیں، نظریاتی زندیق، دجال اور مرتد ہیں. ان کی دعوت شیطانی ہونے کے باوجود بڑی تباہ کن ہے اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہم لولے لنگڑے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ طبیعتی چور واقع ہوتی ہیں، وہ اپنے دوستوں کی، ہم نشینوں کی عادات کو لے لیتی ہیں. اس لیے والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد پہ نظر رکھیں، اپنی حیثیت کے مطابق سونے کے چمچے سے کھلا لیں، لیکن ان پر شیر کی نگاہ رکھیں کہ وہ دوستی کس سے کر رہے ہیں. آج میں یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو مجھے اپنے والد مرحوم یاد آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، جنت الفردوس کا باغ بنائے، جن کی تربیت سے آج اس مقام پر ہیں کہ آپ کے سامنے ہم کوئی دین کی بات کر لیتے ہیں. مجھے آج تک یاد ہے، وہ دوست بھی یاد ہیں. چونکہ میں یو اے ٹی کے قریبی میری رہائش تھی ہماری، تو یونیورسٹی کے یو اے ٹی کے جو ٹیچرز ہیں ان کے بچوں کا ایک بہت بڑا حلقہ میرے دوست ہے. یعنی میرا اکثر دوست بس یونیورسٹی کے ہی ٹیچرز کالونی کے پروفیسرز کے بچے تھے. انہی سے میری شروع سے بچپن سے ان کے ساتھ لڑکپن سے دوستیاں تھیں ان کے ساتھ. الحمدللہ میں آج بھی شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچپن میں ایسے دوست عطا کیے. میں جاتا تھا وہ سب کے سب نماز کے لیے آ جاتے تھے، پھر وہ مجھے سی آف کرنے کے لیے میرے محلے تک آ جاتے تھے، پھر وہ میرے محلے میں مجھے بھی ملنے آتے تھے. جب مجھے ملنے آتے تھے تو ہماری مسجد میں نماز کا ٹائم ہوتا تھا، ہم نماز پڑھنے جاتے تھے. وہ سارے تھے ممی ڈیڈی گروپ. میرے والد صاحب نے شروع میں تو کوئی نوٹس نہیں لیا کیونکہ وہ نماز پڑھنے آتے ہیں جو میں اچھا گمان رکھتا ہوں. لیکن ایک دن ابو نے مجھ سے پوچھ لیا، ان کے پوچھنے کے انداز سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ابو جان کو کسی شکایت کرنے والے نے شکایت لگائی ہے. بس بے اختیار بدگمانیاں ذہن میں بھی آتی ہیں، اللہ معاف فرمائے، لیکن لگتا ہے کسی نے بھی کوئی شکایت لگائی ہوگی یا جو بھی ہے نہ بھی لگائی ہو. تو ابو جان نے مجھے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، میں دیکھتا ہوں کہ جو آپ کے تو دوست ہیں یہ سارے وہ دوست ہیں جو مغربی طرز کا لباس پہنتے ہیں، تمہارے سارے دوست وہی ہیں تقریباً. اس قسم کے ابو جان نے مجھ سے بات کی. تو میں نے
والد مرحوم سے فرمایا، عرض کیا کہ ابو جان ماشاءاللہ یہ سارے جو آپ دوستوں کو میرے دیکھ رہے ہیں یہ الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں۔ جب میں نے اس قسم کی تھوڑی سی بات ان کے ساتھ کہا، پھر بالکل ٹھیک ہے، پھر دوستی ٹھیک ہے۔ اللہ کا شکر ہے، آج بھی مجھے وہ دوست یاد آتے ہیں۔ لیکن ابو جان کا نظر رکھنا بھی مجھے خوشی دیتا آج بھی۔ آج اگر میں اولاد کا باپ ہوں تو میں نے بھی تو اولاد پہ نظر رکھنی اور رکھتا بھی ہوں۔ تو یہ تو والدین کی ڈیوٹی ہے، ان کی جاب ہے، ان کا فریضہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ بھلے سونے کے چمچے سے کھلائیں، شیر کی نگاہ رکھیں اپنے بچوں پر، وہ کس سے دوستی کر رہے ہیں؟ آپ کی ساری محنت جتنی اچھی مرضی محنت کر لیں، اگر آپ کے بچوں کی صحبت خراب ہے، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ نہ وہ دین کے رہیں گے، نہ وہ دنیا کے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بچوں پہ نظر رکھیں کہ آپ کے بچے کم عمر بچوں سے دوستی نہ کریں، اور اسی طرح نظر رکھیں آپ کے بچے بڑی عمر کے بچوں سے دوستی نہ رکھیں۔ اپنی عمر کے بچے ہوں ان سے دوستی رکھیں، اور ان بچوں سے دوستی رکھیں جو نیک دکھتے ہوں، جو نماز پڑھتے ہوں، جو صالح گھروں کے بچے ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ اور اسی طرح ایک اور بات بھی یاد رکھیں، والدین بچوں کے لیے درسگاہوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ اپنی استطاعت کے مطابق والدین کی جیسے ایک ہوا چلی ہوئی ہے، کوشش ہوتی ہے کسی برینڈ کے سکول میں ہم بچے کو داخل کریں تاکہ کوئی سوال کرے یا بہانے سے خود ہی بتائیں میرا بچہ فلاں سکول میں پڑھتا ہے، جیسے لوگ کرتے ہیں، بہانے سے بتاتے ہیں، یعنی وہ دراصل وہ اپنا سٹینڈرڈ شو کرتے ہیں۔ ہمارا سٹینڈرڈ اور معیار کیا؟ ایک بیماری بنی ہوئی ہے۔ جب ہم پڑھتے تھے سکول میں یہ بیماریاں نہیں تھی، کیونکہ پرائیویٹ سکول کا وہ رواج نہیں تھا۔ ذہین ترین بچے ٹیسٹ دے کے سرکاری سکول میں پڑھتے تھے، جنہیں سرکاری سکول میں داخلہ نہیں ملتا تھا وہ پرائیویٹ سکول کی طرف آتے تھے۔ لیکن اب منظر ہی الٹ ہو گیا، سب جاتے ہیں پرائیویٹ سکول کی طرف، جس بیچارہ جو بچے فیس نہیں دے سکتے وہ سرکاری سکول کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن آج بھی بہت سے سرکاری سکول میں بہترین پڑھائی ہے۔ خیر ایک الگ موضوع، لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، والدین اولاد کے لیے تعلیمی درسگاہوں کا انتخاب کرتے ہیں تو خدا کے لیے صرف برینڈ کے سکولز کو، برینڈ کے تعلیمی ادارے کو نہ دیکھیں کہ یہ ٹیگ لگے گا، یہ برینڈ کے سکول میں میرا بچہ پڑھ رہا ہے۔ اس برینڈ کے سکول سے پہلے یہ سوچیں کہ اس سکول میں آپ کے بچوں کو کیسے بچے ملیں گے دوستی کے طور پر، دوست کے طور پر، کیونکہ وہ سکول کا لیول، اس کی سطح اور ان کے اساتذہ، اس سکول کا ماحول بتاتے تھا کہ کس کیٹیگری کے بچے اس سکول میں آئیں گے۔ اگر ایک سکول ہے وہاں ڈانس کے پیریڈ ہوتے ہوں، تھرکنے کے پیریڈ ہوتے ہوں، میوزک کے پیریڈ ہوتے ہوں، وہاں جناب علی جو آپ کی ٹیچرز ہیں، فیمیل ٹیچرز ہیں، جن کو آپ ٹیچرانیاں کہہ دیں تو زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے نا جی، فیمیل ٹیچر، لیڈی ٹیچرز ہیں، وہ ایسے لباس میں آتی ہیں کہ الامان والحفیظ کے بندہ ایسے لباس میں تو صرف اپنے میاں کے سامنے ہی جا سکتا، اور وہاں نہ نماز کی فکر ہے نہ مذہبی دینی تعلیمات کی فکر۔ تو اب آپ خود بتائیں کہ اس میں کس سوچ کے والدین اپنے بچوں کو داخل کروائیں گے؟ اگر آپ نے صرف برینڈ کا سکول سمجھ کر ان سکولوں میں اپنے بچوں کو داخل کروا دیا تو لامالا انہی بچوں کے ساتھ آپ کے بچوں کی دوستیاں ہوں گی، پھر آپ کے بچوں کے کردار پہ، سیرت پہ کیا کیا اس کی نحوستیں پڑیں گے، آپ نے کبھی سوچا؟ اس لیے بچوں کے لیے تعلیمی ادارے کے لیے انتخاب سے پہلے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو بھی سامنے رکھ رہے ہیں کہ بھائی دوستی کس سے کرو یہ دیکھ لیا کرو، تعلیمی ادارے کو دیکھ رہے ہیں کس تعلیمی ادارے میں اسلامی ماحول ہے، کس تعلیمی ادارے میں اسلامی ماحول ہے، کون سے تعلیمی اداروں میں ڈانس کے پیریڈ پہ پابندی ہے، ناچنے تھرکنے پر پابندی ہے، دینی تعلیمات پر کے بارے میں دلچسپی ہے، اور وہ اس سکول کے اندر باقاعدہ نماز کے ٹائم میں نماز پڑھا کے بچوں کو بھیجتے ہیں، تو خدا کے لیے اگر وہ 2 روپے زیادہ بھی لے رہے ہیں تو وہاں اپنے بچوں کو داخل کروائیں، وہاں اپنے بچوں کو داخل کروائیں۔ اب میں جہاں رہتا ہوں وہاں قریب بڑے برینڈ کے سکول ہیں، اور شاید میں وہاں کم فیس پہ اپنے بچوں کو داخل کروا سکتا تھا، لیکن میں نے قربانی دیتے ہو ان قریب کے سکول میں داخل نہیں کروا کے تھوڑا سا ہٹ کے میں نے اپنے بچوں کو داخل کروایا، جہاں ایک اسلامی ماحول ہے، نماز
کہ وقت نماز پڑھائی جاتی ہے، کچھ دینی تعلیم پر، ادب آداب پہ، ایتھکس پہ کچھ محنت ہوتی ہے، تو خوشی بھی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا پیسہ زیادہ جا رہا ہے لیکن اولاد پہ محنت تو ہو رہی ہے۔ اب اگر بچے وہاں دوستیاں رکھیں گے تو الحمدللہ پھر مناسب ان کو دوستیاں ملیں گی، وگرنہ یہی بچے کل اللہ کی عدالت میں استغاثہ میرے اور آپ کے خلاف دائر کریں گے کہ ہمارے والدین خود گمراہ تھے، ہمیں گمراہ کر کے رکھ دیا، ہمیں صحیح راستے ان لوگوں نے نہیں بتایا۔ اسی طرح والدین اولاد کے لیے درست تعلیمی اداروں کا انتخاب کریں جہاں ماحول ٹھیک ہو، جہاں آپ کے بچوں کو اچھے دوست ملیں، اچھی دوستیاں ملیں۔ اسی طرح والدین جن محلوں میں، جن کالونیز میں رہتے ہیں، ان کالونیز پہ جانے سے آپ کالونی کا انتخاب کرنے لگیں، کسی محلے کا آبادی کا انتخاب کرنے لگیں کہ یہاں آپ نے رہائش اختیار کرنی ہے، تو جا کے پہلے دیکھ لیں کہ اس آبادی کا ماحول کیسا ہے، اس کے گرد و پیش مسجدیں کیسی ہیں، مسجد کو چیک کریں، ماحول کو دیکھیں، تھوڑا سا ان چیزوں پر نظر رکھنے کے بعد پھر انتخاب کریں کہ آپ نے سکونت، آپ نے رہائش کہاں اختیار کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس کے اثرات آپ کی نسل پہ پڑیں گے۔ تو افسوس کی بات ہے ان چیزوں پر والدین کی نظر نہیں جاتی، وہ جب رہائش اختیار کرتے تو صرف اپنا بجٹ دیکھتے ہیں کہ میرا بجٹ 5 مرلے کا ہے تو میں 5 مرلے والے سٹیٹس میں رہتا ہوں، میرا بجٹ 10 مرلے والا ہے تو میں 10 مرلے کے سٹیٹس میں رہتا ہوں، میرا بجٹ بہت ایک ہائی فائی کالونی کے اندر رہنے کا ہے تو میں وہاں رہنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ نظر انداز کر دیتا ہوں کہ وہاں کا ماحول کیا ہے اور اس ماحول میں میرے بچوں کو دوست کیسے ملیں گے۔ جب وہ نظر انداز کر کے والدین اپنے بچوں کو وہاں لے جاتے ہیں اور پھر وہ دین پر لانے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے ہی قدم پہ آپ اپنے بچوں کو حوالے کر چکے ہوتے ہیں شیطان کے، تو پھر کسی اور سے گلہ کیا کرنا۔ اور پھر تیسری بات جو والدین کے لیے، تعلیمی اداروں کا انتخاب، رہائشی مقامات کا انتخاب، اگر آپ آپ سن رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جہاں آپ کی رہائش ہے وہاں مناسب رہائش نہیں ہے، بچوں کا ماحول خراب ہے، تو قربانی دیں، وہاں سے شفٹ ہو جائیں، دوسری جگہ چلے جائیں تاکہ آپ کی نسل بچ جائے۔ یہ نسل آپ کے لیے صدقہ جاری ہے یا گناہ جاری ہے، بات یاد رکھیں، ایک بات ضرور ہے۔ اور تیسری بات والدین کے لیے رشتوں کا انتخاب، پیسوں والوں کو نہ دیکھیں، پیسے والیوں کو نہ دیکھیں، دین والوں کو دیکھیں، دین والیوں کو دیکھیں۔ یہ بھی اسی حدیث کے تحت کہہ رہا ہوں کہ اسی حدیث سے یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ المرء علی دین خلیلہ، الرجل علی دین خلیلہ، فلینظر احدکم من یخالل۔ بچہ، انسان اپنے دوست کے سیرت پہ، مذہب پہ، دین پہ، عادات پہ، اطوار پہ، کردار پہ ہوتا ہے، اس لیے دوستی لگانے سے پہلے دیکھ لو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو۔ اگر وہ جس سے دوستی کر رہے ہو وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے دوستی نہ لگاؤ۔ اللہ کی ذات ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔